صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق اللہ العظیم. یہاں پر جو قیادت کا لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ بھاری بھرکم لفظ سے مراد کوئی خاص تنظیم کی قیادت یا عوامی قیادت کا تصور نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے عبادت کے ساتھ جو منصب خلافت ہر مسلمان کو، ہر انسان کو اللہ نے عطا فرمایا، وہ منصب خلافت مراد ہے، اور وہ منصب، وہ ذمہ داری مراد ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والی روایت میں آپ نے ذکر فرمایا ہے. اس زمانے میں تعلیمی میدان علماء کرام کی قیادت ساری روایات کو عصری علوم کی اہمیت پر پیش کیا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور اسی طرح سیرت کے وہ پہلو جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ عصری فنون میں دلچسپی، عصری فنون میں پیش رفت، عصری فنون میں دیگر اقوام سے استفادہ. آج کل علی محمد الصلابی کی لکھی ہوئی وہ کتابیں جو سیرت سے متعلق ہے، اور جو مختلف صحابہ اور شخصیات سے متعلق ہے، اور وہ کتابیں جو مختلف خاندانوں اور حکومتوں کی تاریخ سے متعلق ہے. بطور خاص چونکہ شیخ صلابی کے لکھنے کا انداز صرف مقام عبادت یا مقام دعوت، تقوی یا فکر آخرت کے رخ کو نہیں بتلایا گیا ہے، بلکہ دوسری چلتی پھرتی زندگی اور آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سیاست اور جہاں بانی کے موضوعات سے متعلق بھی انہوں نے ان سوانحی پہلوؤں کو چھیڑا ہے. تو اس وجہ سے ان کتابوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اپنے مطالعے کو بہت زیادہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات آ چکی ہے کہ ملکی اور عالمی انقلاب کا سفر فرد سازی سے شروع ہوتا ہے. افراد سازی اور فرد سازی کے بغیر عالمی یا ملکی انقلاب کا خواب نہیں دیکھا جا سکتا ہے. اس عالم اسباب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سنت طے کر رکھی ہے، وہ سنت اسی طرح سے ہے کہ ملک کی تعمیر شہروں کی تعمیر سے، اور شہروں کی تعمیر دیہات اور محلوں کی تعمیر سے، اور محلوں کی تعمیر مکانوں کی تعمیر سے، اور مکانات کی تعمیر دیوار اور اینٹ کی تیاری سے شروع ہوتے ہیں. دوسرا پہلو بہت زیادہ سوچنے کا ہے کہ اگر خواب تو ہوتے ہیں بڑے بڑے انقلاب کے، آج ہی پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا جائے، آج ہی ہمیں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ دے دیا جائے، انقلاب دفعتاً ہو جائے،
تو ہم میں سے کتنے ایسے افراد تیار ہیں جو مختلف مناصب کو سنبھال سکتے ہیں؟ افتائی اور قضائی ذمہ داریوں کے سلسلے میں پورا شعور، بین الاقوامی قوانین کے سلسلے میں پوری واقفیت۔ خواہش ہے کہ حضرت خلیفہ مہدی ظاہر ہو جائے، تمنائیں ہیں کہ حضرت خلیفہ مہدی کے لشکر کا فرد بن جاؤں۔ واقعی تمنا ہونی چاہیے، ایمانی جذبات کا تقاضا ہے، لیکن اسباب کے درجے میں حضرت خلیفہ مہدی کے لیے ادارے خلافت کو چلانا اور ادارے خلافت کے مختلف شعبہ جات کو سنبھالنے کی استعداد والے افراد ہمارے درمیان کتنے پائے جاتے ہیں؟ تیسرا پہلو، بہت سے آج بھی اقلیتی عہدے خالی ہیں۔ آج بھی گئے گزرے زمانے میں سرکار کا مطالبہ ہے کہ فلانا خانہ سرکاری بڑے عہدے کا خالی ہے، لیکن اس کے باوجود اس منصب کا بوجھ اٹھانے والے، اس سطح کی اعلیٰ تعلیم رکھنے والے یا اس سطح کی گہری معلومات رکھنے والے اہل علم، اہل دانش ہمارے پاس بہت کم تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ نئی نسل کی خواہش اچھی ہے، لیکن جنین کو اٹھانا، حمل اور وضع حمل کی مشقت کا بوجھ بھی لینا پڑتا ہے، اس کے بغیر نئی نسل وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ بنیادوں پر نظر، چونکہ بنیاد کا کام بے نفسی کا ہوتا ہے، طویل المدتی کا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے وہ کامیابیاں زیادہ زندگی میں نہیں دیکھی جو شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے دیکھی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے وہ سرسبزی نہیں دیکھی جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سوچا اور اس کا خاکہ لکھا۔ اسی طریقے سے موجودہ زمانے میں جن قائدین کے نام لیے جاتے ہیں، نجم الدین اربکان نے وہ فتوحات نہیں دیکھی ہیں جو آج طیب اردوغان صاحب دیکھ رہے ہیں۔ طویل المدتی منصوبہ بندی اور بہت ہی زمینی سطح سے اٹھنا، اس کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، اس کے لیے بہت زیادہ صبر و تحمل چاہیے۔ سیرت اور تاریخ کے ہر دور میں قیادت یہی نہیں ہے کہ میں کرسی پر بیٹھ جاؤں، ظاہر ہے کہ ہر آدمی کرسی پر نہیں بیٹھے گا، بہت عرصے تک طویل صحبت چاہیے، بہت عرصے تک طویل اقتداء چاہیے، مقتدی بننے کے بعد ہی آدمی کامیاب مقتدی بنتا ہے۔ محمد فاتح کی کامیابی میں صرف محمد فاتح کا جوش، حوصلہ، عسکری منصوبہ بندی، تعلق مع اللہ، جرأت اور حمیت ہی کا صرف دخل نہیں ہے۔ محمد فاتح رحمت اللہ علیہ کے ساتھ وہ جان فروشی والا، جان نثاری کے لیے تیار رہنے والا مجمع بھی تھا۔ اگر حسین مدنی رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر اکابر نے، حضرت علامہ ابو الحسن علی الندوی رحمت اللہ علیہ نے کارنامہ انجام دیا ہے تو ان کے مصاحبین میں دسیوں قسم کے ایسے لوگ تھے جو علمی، عملی، دعائی، مالی اعتبار سے ان کے لیے بہت غیر معمولی ہمت افزائی کرنے والے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایسا طبقہ جو اپنے جنازوں کو بھی چھوڑ کر نکل جائے، جو اپنے گھروں کے فاقے کو بھی نبھا لے، اس قسم کا مجمع رہا ہے، تب جا کر وہ قیادت بڑی ہے۔ تو قیادت کہتے ہوئے قیادت کے یہ جو پہلو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان پہلوؤں پر نظر ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد صاحب رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی فتح نہیں تھی کہ ایک صوبائی سطح پر اس قدر جرأت کے ساتھ اور اس قدر بلند حوصلگی کے ساتھ ایک آدمی صوبائی سطح پر اپنا وزیر اعلیٰ بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ آج اتنی تنظیمیں
اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اپنے اندر داخلی طور پر کتنا ضعف ہے، کتنے فہم کی کمی ہے، کتنی منصوبہ بندی کی کمی ہے. لیکن اس عظیم شخصیت نے سیاسی انقلاب کے تناظر میں بول رہا ہوں، عملی، سماجی اور اخلاقی تدریسی اعتبار سے جن اکابر نے کام کیے، قریبی زمانے کی مثالیں بھی سنائی جانی چاہیے، جنہوں نے 60 سال تدریس کی ذمہ داری کو نبھایا، 50 سال بخاری شریف کی تدریس کی ذمہ داری کو اٹھایا. ایک ایک گاؤں میں وہ حافظ قرآن جو 35 سے جمع ہوا ہے، یہ بھی قائد ہے. اس کے اندر استقامت کی ایک عجیب مثال پائی جاتی ہے. کتنے حب جاہ کے حملے ہوئے ہوں گے، کتنے حب مال کے حملے ہوئے ہوں گے، کتنی ناقدری اور بدتمیزی کے برتاؤ سامنے آئے ہوں گے، اس کے بعد وہ مرد دانا وہاں پر جمع رہا، استقامت کا پہاڑ بنا رہا. تو میرے بزرگوں، قیادت کے ساتھ قیادت والی صفات اور قیادت کے ساتھ طویل صحبت اور اقتداء اور قیادت کے لوازم میں سے تدریج اور تحمل، یہ پہلو ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اس زمانے میں مجھ جیسے میری عمر والے لوگوں کے اندر بطور خاص ایک مرض پنپتا جا رہا ہے. ہم سب اس کے لیے محتاج اصلاح ہیں. قیادت پر بے اعتمادی کی باتیں، شکایت کی زبان اور دوسروں کے محاسبے، فلانی تنظیم کیا کر رہی ہے، فلانے بزرگ کیا کر رہے ہیں. اہل حق کی جماعتیں اور جمعیتیں، جو ان کی تاریخ جانتا ہے، جو ان کے کام سے براہ راست واقف ہے، تو حقیقت یہی ہے کہ ان اکابر کا تقوی، علم، حکمت اور دور اندیشی ان کے عملی کارنامے، بلکہ ان جیسا ایک دن بھی ہماری زندگی میں نہیں ہے، ان جیسی ایک رات بھی ہمارے اعمال نامے میں نہیں ہے. انہوں نے جن اکابر کی صحبت پائی ہے، ان اکابر کی صحبت کے چند لمحات ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے. یہ جرأت بیجا اور یہ دوسروں کے محاسبے اور اپنی کاہلی اور اپنی پست ہمتی پر راضی رہ جانا، یہ ہرگز کسی عقل مند کا کام نہیں ہو سکتا ہے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کوئی مشورہ دیا جا سکتا ہے، کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عوام اور امت مسلمہ کا اعتماد ان پر سے اٹھا دیا جائے. اور ان پر سے اعتماد کے اٹھانے کے بعد کس سے جوڑا جائے گا؟ اور پھر اسی طریقے سے مالی اور افرادی تعاون جو بھی ان اکابر اور جمعیتوں اور جماعتوں کا کیا جاتا ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے. ہر آدمی کو اپنی درد مندی، اپنے علم کی روشنی میں غور کرنے، فکر کرنے کا حق ہے، لیکن کوئی اپنی اجتہادی رائے کو وحی سمجھنے لگ جائے، قطعی رائے سمجھنے لگ جائے. حضرت امام ابو حنیفہ بھی اپنی رائے کو کہتے ہیں صواب محتمل الخطا، اور امام شافعی کے بارے میں فرماتے ہیں خطا محتمل الصواب. لیکن ایک آدمی اپنے بارے میں اس قدر خود فریبی اور اس قدر خود پسندی اور عجب کے جراثیم کہ میری رائے تو قطعی وحی کا درجہ رکھتی ہے، پھر اس کے نتیجے میں آدمی بڑے بڑوں کو جرا کرنے لگ جائے اور پھر اختلاف کے حدود کا آدمی لحاظ نہ رکھے. اس زمانے میں بڑی ضرورت ہے اختلاف کے حدود کو سیکھنے کی. ہمارے کتب خانے اس سے بھرے ہوئے ہیں، علماء نے اس کو موضوع بنایا ہے، ان کی زندگی کا ہے اہم، روشن اور مثالی باب رہا ہے، بلکہ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے. وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ امت کا آخری حصہ یہ اولین حصے کو لعن طعن کرنے لگ جائے، اپنے حصے کی ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتا ہے، اپنے بس کی کوشش نہیں کرنا چاہتا ہے. ایک چھوٹا مکتب آباد نہیں کیا جاتا، ایک چھوٹے مدرسے کی نظامت نبھائی نہیں جاتی، اپنے خاندان میں اتحاد و وحدت باقی رکھ نہیں پاتا ہے، اور پھر آدمی انگلی اٹھانے لگ جاتا ہے کہ فلانے صاحب کیا کر رہے ہیں.
اگر آدمی کو اپنے طور پر کوئی کام سمجھ میں آتا ہو تو ضرور کرے. آدمی کو اپنا کام کرنے کے لیے کیا دوسروں کی تنقیص و تحقیر ضروری ہے؟ کیا اس قسم کے تذکرے فروعی اور جزئی مسائل کی مشغولیت نہیں بڑھائیں گے؟ اس کے بعد کیا وقت ہمارے پاس باقی رہے گا اصولی اور حقیقی مسائل کے لیے؟ اللہ حامی ہوگا، اللہ ناصر ہوگا، آدمی اپنا قدم بڑھائے، لیکن قدم بڑھانے کے لیے جو رویہ اور جو روش اپنائی جا رہی ہے وہ روش تو رہے سہے ریوڑ کو بغیر چرواہے یا دشمنوں کے حوالے کر دینا ہے، یا رہی صحیح اجتماعیت کا بھی خاتمہ کر دینا ہے. اس سلسلے میں بہت زیادہ ہم سب کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. تیسری بات، ہر کام میں استخلاص، یکسوئی. ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا ہے، ہر آدمی اسکول نہیں کھول سکتا ہے، ہر آدمی مدرسہ نہیں چلا سکتا ہے، ہر آدمی مسلمانوں غیر مسلموں میں دعوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے. نہ اتنی صلاحیتیں ہیں، نہ اتنا وقت ہے، اور ہر میدان کے تقاضے اور ہر میدان کی مشکلات، ہر میدان کے مطالبات اتنے ہیں، زندگیاں ناکافی ہیں. استخلاص ہونا چاہیے. جامعیت والی شخصیتیں جو ہما جہتی طور پر ہر میدان میں پورے اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے کام کر پاتے ہوں، ایسی شخصیات استثنائی ہوا کرتی ہیں. عمومی طور پر ہمیں اپنا میدان اپنے بڑوں کے مشورے سے، اپنے کافی استخارہ اور دعا کے بعد، اور اپنی صلاحیتوں کو بھانپتے ہوئے، اپنے علاقے کی نوعیت سمجھنے کے بعد آدمی کو اپنا میدان طے کرنا چاہیے. استخلاص کے بغیر ہر آدمی کا ہر کام میں ہاتھ ڈالنا یہ ہر کام کو خراب کر دیتا ہے. لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٍ وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَال، عربی زبان کی کہاوت ہے. مفسرین کو دیکھیے، متکلمین کو دیکھیے، محدثین کو دیکھیے، قراء کو دیکھیے، مجاہدین کو دیکھیے. ایک طبقہ وہ تھا جو مجاہدین کا تھا. ایک مثال صرف سناتا ہوں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ابراہیم زکیہ نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خفیہ طریقے سے ان سے ملاقات کیا کرتے، ان کی مالی امداد کرتے، ان کا حوصلہ بڑھاتے، اور اپنے تدوین فقہ کے کام میں لگے رہتے تھے. استخلاص کا مطلب دوسرے کی محنت کا انکار نہیں ہے. استخلاص کا مطلب دوسرے کے کام کے ساتھ تقابل، تفاضل اور تناؤ کا ماحول پیدا کرنا نہیں ہے. استخلاص کا مطلب ہے دوسرے کے کام کا احساس، دوسرے کے کام کا اعتراف، دوسرے کے کام کے ساتھ تعاون. بہت زیادہ بے نفسی چاہیے، بہت زیادہ مزکہ مجلہ نفوس چاہیے، بہت زیادہ اجتماعی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح دینے والا مجمع چاہیے، تب جا کر وہ کام ہوتے ہیں. ہمارے کتنے اکابر خانقاہی نظام سے جڑے رہے. حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی سوانح دیکھیے کس طریقے سے اپنی خانقاہی اور تزکیائی مصروفیت کے باوجود. حضرت علی میاں سے جب ایک مرتبہ حجاز مقدس کا سفر تھا تو حضرت رائے پوری نے فرمایا او بھلے مانسوں سے کہہ دینا اپنے ہتھیار خود بنائیں، اپنے دفاعی نظام میں خود کفیل ہو جائیں، دوسروں کے دست نگر نہ رہیں. حضرت علی میاں فرماتے ہیں مجھے ایسا لگتا عالم کی سیاحت کے بعد جب رائے پور حاضر ہوتا جیسے کہ حضرت کے کمرے میں کوئی روشن دان اور وینٹیلیشن ایسا ہے کہ حضرت وہاں سے عالم کے احوال دیکھ لیتے ہیں. جو میرا نتیجہ سفر ہوتا حضرت کی وہی ہدایات و نصیحت ہوا کرتی تھی. تو میرے بزرگوں یہ بہت زیادہ مدرسہ چھوڑ کر کمزوری یا اسے کمزور کر کے رفاہی کام میں دخل دینا، کوئی آدمی اقدامی خدمات میں لگا ہوا ہے، سیاسی کاموں میں قسمت آزمائی کرنے لگ جائے، بحث و تحقیق کا مزاج ہے، انتظامی جھمیلوں میں پڑ جائے، اور پھر اسی طریقے سے مسلمانوں میں دعوت و اصلاح کا کام کر رہا ہے اور وہ شخص علماء اور مدارس کو سدھارنے کے در پہ ہو جائے،
کوئی آدمی غیر مسلموں میں دعوت کا کام کر رہا ہے اور وہ مسلمانوں کے داخلی مسالک پر تبصرہ کرنے لگ جائے، یہ خلط مبحث ہے، یکسوئی کو ختم کر دے گا۔ قبولیت ہی مقصود ہے، قبولیت کے علاوہ کوئی اور چیز مقصود نہیں ہے۔ پتہ نہیں نورانی قاعدہ پڑھانے والا قبول ہوگا یا بخاری پڑھانے والا قبول ہوگا، پتہ نہیں اس منبر پر بیٹھنے والا قبول ہوگا یا دروازے پر استقبال کرنے والا قبول ہوگا۔ صفت احسان کے ساتھ اور اپنی نیت کو بناتے ہوئے آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے جس کام کو، جس میدان کو منتخب کیا گیا ہے، اس کا استحکام اور اس کی توسیع اور اس کے لیے تجدید و تسہیل، بدلتے زمانے کے ساتھ اپنے بڑوں کے مشورے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش ہونا چاہیے۔ ایک اور پہلو جس کی بہت زیادہ شروع سے بھی بتلایا گیا، اس کو دوبارہ دہرایا مختصر انداز میں، اتنے حالات نہیں بگڑے ہیں جتنا منفی نفسیات نے بگاڑ دیا ہے، جتنا منفی خبروں کے سننے اور بولنے نے ہمیں شکست خوردگی اور پست ہمتی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ جو نقصان ایک فسادات میں ہوتا تھا، اس سے کم نقصان بہت درجے میں ماب لنچنگ میں ہوتا ہے، لیکن ماب لنچنگ کرنے والا اپنے آپ کو زیادہ مصروف کیے بغیر ایک نہتے، کمزور، دیہاتی، بوڑھے پر حملہ کر کے قتل کی واردات، ویڈیو، اس کی اشاعت، تاکہ خوف و ہراس کی کیفیت، مایوسی یا بے حسی کی کیفیت امت مسلمہ کے اندر پیدا کر دی جائے۔ حالات اتنے نہیں بگڑے ہیں جتنے سوچ رہے ہیں، کام کرنے کے مواقع اور امکانات بہت باقی ہیں۔ شیعہ ابی طالب کا بائیکاٹ اس سے بدتر تو نہیں ہے، مکہ مکرمہ کی چھوٹی سی اقلیت پر ہونے والے مظالم کیا ہم پر آ چکے ہیں؟ کیا ہماری بے سر و سامانی اصحاب بدر سے بھی زیادہ ہے؟ جنگ آزادی کے موقع کی نسل کشی موجودہ زمانے سے بہت زیادہ تھی، اور فلسطین میں، شام میں، عراق میں جو کچھ بھی ہوا ہے، ابھی چونکہ قریبی زمانے میں ترکی حاضری کا موقع ملا تو وہ لرزہ خیز داستان اور مظالم کو جتنا کتابوں میں لکھا گیا، جتنا ویڈیوز میں محفوظ کیا گیا، اس کا ہزارواں حصہ بھی نہیں ہے، اس کا ہزارواں حصہ بھی نہیں ہے۔ ہم پر وہ حالات نہیں ہے جو جیلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ سرحدوں پر ان پر بیت رہی ہے، اور جو علماء اب ترکی کے اندر، شام کے علماء، حیرانی ہوتی تھی 24 ملکوں کے طلباء کو 4 سال میں 80 کتابیں پڑھاتے ہیں۔ ان کی اس ہجرت کے اندر مہاجرین کی خدمت، ان کے بے سر و سامانی کے عالم میں ضیافت کا جذبہ، اور ان لٹے پٹے ہونے کے حالات میں ہم نے کسی 14 سال کے بچے کو بھی اللہ کے خلاف حرف شکایت بولتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ پورے 110 دن میں کوئی مبالغہ آرائی کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، میں واقعی شرم آتی تھی ان چھوٹے بچوں کے سامنے جب ان سے ہم ان کی دردناک داستانیں سنتے۔ کیسے نکلے تھے تم شام سے؟ کیسے آئے ہو تم افغانستان سے؟ کیسے آئے ہو تم ایغور سے؟ چائنا سے آنے والے، رشیا کے 16 ممالک، اب جو آزاد شدہ ریاستیں ہیں، ان آزاد شدہ ریاستوں میں بھی جو صورتحال چل رہی ہے، اس صورتحال سے بہت کم لوگوں کی واقفیت ہے۔ ان صورتحال کے اندر وہ لوگ ترکی اور دیگر ممالک میں منتقل ہو کر اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر، مسجد کے باہر تسبیح ٹوپی بیچتے ہوئے اپنے ہزاروں بچوں کو مکتب پڑھانے کی فکر، اپنی شہریت کا غم نہیں، ایمان کی سلامتی کا غم، اپنی جائیداد کی حفاظت کا غم نہیں، اپنی نسلوں کی ایمان کی سلامتی کا غم۔ وہ بات یاد آتی رہی جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے پوچھا کہ حضرت سمرقند والوں نے بلایا، ناقدری کی، بخارا والوں نے بلایا، ذلت کے ساتھ نکالا، حضرت امام بخاری نے فرمایا نہ مجھے ان کے استقبال کا غم ہے، نہ ان کی ناقدری کا غم ہے، اگر میرا ایمان سلامت باقی ہے۔ حبشہ اور صومال جن دوستوں کی قریبی زمانے کے اندر
وہاں پر دعوتی سرگرمیوں میں جانا ہوا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں تختی پر لکھنا پڑ رہا ہو. ایسا تو نہیں ہوا جو کمیونزم کے دور میں ہمارے علماء نے تلخیص المفتاح کا ایک ایک کاغذ پھاڑ پھاڑ کر چھپے طور پر طلبہ کو پڑھایا، جیسے مولانا نے بھی ذکر کیا. تو ایسے اتنے حالات نہیں ہیں، کام ہو سکتا ہے. آج بھی افریقی ممالک میں ایک وقت کا کھانا کھا کر تحیت الوضو اور تہجد نہیں چھوڑنے والے موجود ہیں، اور یہ امت کا غم لے کے فجر میں سونے والا ان کا مقابلہ کیا کر پائے گا روز محشر اللہ کے سامنے؟ امکانات تلاش کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو کھلے ہوئے ہیں، امکانات کھلے ہوئے ہیں، عوام کے دل نرم ہیں، مقتدی بات مان رہے ہیں، طلبہ سبق سن رہے ہیں، مریدین بڑے بڑے اوراد و وظائف کے لیے تیار ہیں، امت میں شعور بلند ہو رہا ہے، بہت سے مسائل اور بہت سے کاموں کا احساس امت کے اندر بڑھتا جا رہا ہے. نوجوان اور خواتین کے طبقے کے جوش کو صحیح رخ پر ڈالنے کی ضرورت ہے. شرعی مسائل سے ہمیں کون روک رہا ہے؟ تنہائیوں کو ناپاک کرنے پر کوئی قانون تو مجبور نہیں کرتا. اس احساس کے پیدا ہونے کی بڑی وجہ قرآنی قانون پر نظر نہ ہونا، سیرت نبوی اور آخرت ابدی کا نگاہوں سے اوجھل ہو جانا، اور بلا شبہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح ہے کہ مال کی محبت اور موت کا خوف مومن کو بزدل بنا دیتا ہے. بات وہی ہے جو حضرت علی مردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حالات بدل جائیں گے دل بدل جانے سے. حکومتوں کی شکایت چھوڑ دیجئے، حکومتوں کی شکایت چھوڑ دیجئے. پہلے اندر کے فرعون کو شکست دینا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی باہر کا فرعون ڈوبتا ہے. قانونی موانع کم ہے، نفسانی موانع زیادہ ہے. نفسانی موانع زیادہ ہیں، قانونی موانع کم ہیں. قانونی موانع کے باوجود بھی آدمی عمل کر لیتا ہے اگر آدمی نفسانی موانع پر قابو پا جائے. کتنے ہیں قانون حجاب کی پابندی کے باوجود حجاب کا اہتمام کرنے والیاں، کتنے ہیں یورپ میں اذان پر پابندی کے باوجود. ایسے عرب دوستوں کو ہم نے دیکھا دعوت و تبلیغ میں کہ میں اپنے گھر کی چوکھٹ پر اذان دے کر مسجد کی طرف جاتا ہوں، کیونکہ مسجد کی اذان کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی ہے، اور میں اپنے بچوں کو اذان کی آواز سنانا چاہتا ہوں. نفسانی موانع نہیں ہے، قانونی موانع کے باوجود کام ہو رہا ہے. نفسانی موانع کے ساتھ ہندوستان چھوڑیے، رشیا چھوڑیے، ترکی چھوڑیے، یورپ چھوڑیے، سعودیہ چھوڑیے، کعبے کے سائے میں رہ کر بھی عمل نہیں کرے گا، مسجد نبوی کی خدمت میں رہ کر بھی عمل نہیں کرے گا اگر نفسانی موانع پر قابو نہیں پایا ہے. شادی بیاہ کی رسومات کوئی فرقہ پرست تنظیم تو نہیں کروا رہی ہے، ہر قسم کی بدکاری پولیس اور فوج کے دباؤ میں تو نہیں ہے. اندر بدلے گا تو باہر بدلیں گے. اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کہ اعمال بدل جائیں، ہم انتظار میں ہیں کہ وہ حالات بدل دیں. ہم انتظار میں ہیں کہ آپ فرعون کو کب ڈوبنے والے ہیں، وہ انتظار میں ہے کہ تو دعوت موسیٰ کو لے کر کب کھڑے ہونے والا ہے. وقت کا نمرود تو بیمار مر جائے گا، لیکن دعوت ابراہیمی کا بوجھ کتنا اٹھایا گیا. وقت کا ابو جہل ابو لہب اپنے وقت پر قتل کر دیا جائے گا، لیکن کیا اس قربانی کا کوئی ایک حصہ، ایک سجدے میں اضافہ، ایک آنسو میں ترقی، ایک گناہ میں کمی، ایک نیکی میں اضافہ، ایک ٹوٹا ہوا رشتہ، ایک مطالعے کے صفحے میں اضافہ تو ہو جاتا کم سے کم؟ ایسا نہیں ہے. جو دوا ڈاکٹر مریض کو دیتا ہے وہی دوا اسی ڈاکٹر کی بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو سر درد ہو جائے تو دوسری کوئی دوا بنائی گئی ہے. جو شریعت اور دین عوام کے لیے پیش کیا جا رہا ہے وہی شریعت اور دین ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اعمال بدلیں گے، عمال بدلیں گے، احکام پر عمل ہوگا، حکام بھی اللہ تعالیٰ سدھار دیں گے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے خلوت و جلوت کو نورانی بنانے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمہاری تنہائیاں جتنی نورانی ہوں گی تمہارے مجالس بھی اتنے ہی نورانی ہوں گے. اپنے خاندان میں تو شرعی حجاب زندہ ہو سکتا ہے،
اپنے خاندان کی قضایا تو آپ کے افتاح میں، دارالفتاح میں حل ہو سکتے ہیں۔ جتنا راستہ کھلا ہے، جب مسلمان چل کر بتلاتا ہے تو جو راستہ بند ہے اللہ تعالیٰ اس راستے کو کھول دیتے ہیں۔ جتنا راستہ کھلا ہے آدمی اس کے لیے قدم نہیں اٹھاتا، تو جو راستہ بند نظر آ رہا ہے وہ راستہ اس کے لیے نہیں کھل سکتا ہے۔ بات صحیح ہے کہ آدمی کو اپنے کام کا غلبہ ہونا چاہیے۔ جو آدمی اسکول قائم کرنے میں لگا ہے غلبہ ہو اس کا، تصنیف و تالیف میں لگا ہے غلبہ ہو، جنونی وابستگی ہو، جو مکاتب کے قیام کے کام میں لگا ہے غلبہ ہو، اوڑھنا بچھونا بنا لے، لیکن غلو نہیں ہونا چاہیے۔ غلبہ تو بالکل کسی بھی تحریک کے چلنے کے لیے محرک ہوا کرتا ہے، طاقتور دافع ہوا کرتا ہے، لیکن غلو یہ مخلصانہ حرکت نہیں ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ آدمی اپنے کام کو فرض عین کہنے لگ جائے، اپنے کام کو صرف نافع سمجھنے کے بجائے اس کو کافی بھی سمجھنے لگ جائے۔ حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ ہر دین کا کام نافع تو ہو سکتا ہے، کافی نہیں ہو سکتا ہے۔ نافعیت کا خیال درست ہے، کفایت کا خیال اور زعم دھوکہ ہے، یہ امت کو بکھیرنے کی طرف لے جائے گا۔ ہر شعبے میں کام کرنے والے انسان ہی ہوتے ہیں، بے اصولیاں ہوتی ہیں، حکمت و ہمت کے ساتھ اصلاح ہونا چاہیے، لیکن جب غلو کی حد میں کوئی کام داخل ہو جاتا ہے تو فرقہ واریت پنپتی ہے، تنگ نظریات وجود میں آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خدمت دین کے مراکز باہمی مربوط خارجی دشمن کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے اندر کے مسائل میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، اپنے آپ کو مدلل کرنے اور دوسروں کی تنقیص پر ساری توانائیاں صرف ہوتی ہیں، اور ترجیحات زمانہ اور اعمال دین پر صلاحیتوں کو زیادہ لگانے کے بجائے ہر تنظیم، ہر محنت اپنی افضلیت کو ثابت کرنے پر ہی اپنی صلاحیتوں کو جھونک دیتی ہے۔ یہ غلو پسندی کا جذبہ وحدت کو پارا پارا کر دے گا، اور خلافت اندلس کا زوال، خلافت عثمانیہ کے زوال کے جو بڑے اسباب سارے مورخین نے لکھے ہیں، ہمارے اکابر سناتے رہتے ہیں، ان میں سے ترجیحات کا لحاظ نہ کرنا اور اپنے اتحاد اور شیرازے کو بکھیر دینا ہی یہ بنیادی سبب ہے۔ نصوص شریعت اور مقاصد دین اصل ہے، قطعیات پر توجہ دیجیے، اجتہادیات کو اپنی مجالس تک محدود رکھیے، ذوقیات کی وجہ سے امت کو نہ بکھیریے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے سورہ یوسف کی تفسیر والی کتاب کے شروع میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ دعوت کا کوئی راستہ طے فرما دیتے، کوئی منہج اور اسلوب طے فرما دیتے تو یہ دعوت پر ظلم ہوتا تھا۔ تعلیم کے وسائل، دعوت کے وسائل، تزکیے کے وسائل پڑھنا چاہیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی جامع المجددین، اور پڑھنا چاہیے حضرت مولانا عبدالباری ندوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت کے جو وجوہ تجدید کو لکھا ہے، تجدید معاشیات، تجدید معاشرت اور تجدید تصوف و سلوک، تجدید تعلیم و تبلیغ، ان مضامین کو دیکھنا چاہیے۔ کم سے کم 40 جلدیں خطبات کی نہیں پڑھ سکتا، 45 جلدیں ملفوظات کی نہیں پڑھ سکتا، کم سے کم یہ 2-4 کتابیں تو دیکھنا چاہیے، جس سے آدمی کو پتا چلے گا۔ امام غزالی، ابن تیمیہ، سب اصول فقہ کے ماہرین نے گفتگو کی ہے۔ وسائل بدلتے رہیں گے، زمانے کے بدلنے کے ساتھ مقاصد نہیں بدلیں گے۔ اپنے اجتہادی طریقے کو اسلام کا اصل ترجمان قرار دینا یا اصلی ایڈیشن بتلانا زبردست غلطی ہے، جو امت کو مجتمع نہیں دے گی، مجتمع ہونے نہیں دے گی۔ اشتراک کا مطالبہ ہے، انضمام کا مطالبہ نہیں ہے۔ دینی محنتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، انضمام کا مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے۔ صرف اسٹیج پر جسمانی اجتماع اور ظاہری طور پر ہدیوں کا لین دین نہیں، بلکہ خلوص دل کے ساتھ اپنی تنہائیوں کی مجلسوں میں اپنے متبعین کے درمیان
جب تک آدمی دوسرے کی خدمات کو نہیں سراہے گا حقیقت میں اس کا اخلاص چھلکتا نہیں ہے۔ اختلاف کے وقت ہی پتہ چلتا ہے کہ آدمی اخلاقی سطح پر کتنا نیچے گرے گا۔ واقعات بہت ہیں اکابر کے، کس طریقے سے دوسرے کا احترام، کس طرح سے دوسرے کی کاوشوں کے لیے دعا کرنا، کس طرح سے دوسرے کے لیے مالی مدد کرنا۔ میں تو چھوٹا کام کر رہا ہوں، آپ بڑا کام کر رہے ہیں۔ اخلاص والا اپنی نیت کے بارے میں ڈرتے رہتا ہے، اغراض والے اپنی نیت کے بارے میں ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے مسلم نظریات اور طے شدہ اجماعی مسائل اس کو نمایاں کیا جائے۔ اقوال شاذہ، مبہم تعبیرات اور پرانے مختلفی قسم کے مسائل میں امت کو الجھانا کوئی اس وقت کی عقل مندی نہیں ہے، اور کبھی بھی عقل مندی نہیں تھی، اور کبھی بھی مخلصوں نے ایسے طریقے کو نہیں اپنایا۔ فون کا بے مقصد اور بے موقع استعمال، خطابت میں ترقی ہو سکتی ہے، تدریس میں بہتری آ سکتی ہے، تعلق مع اللہ میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنے نفس سے بھی کہتا ہوں اور آپ سے بھی دہراتا ہوں، ہم یہ تو تصور نہیں کر سکتے کہ مخرب ایمان اور مخرب اعمال حرکتوں کے لیے استعمال ہوتا ہو، لیکن بہت ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ بے مقصدیت اور بے موقع استعمال کی طرف تو ہمارا نفس لے جا رہا ہے۔ با مقصد استعمال تک اگر محدود رہتے ہیں تو واقعی ذہنی انتشار سے بچا جا سکتا ہے، عدم ترکیز کے مرض سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ بہت کم لوگ ملتے ہیں جو ایک صفحہ بھی پوری توجہ سے پڑھ لیتے ہوں، بہت کم لوگ ملتے ہیں۔ بعض مرتبہ شرم آتی ہے جب یوٹیوب کے ماہرین آ کر ہمیں سناتے ہیں کہ ہمارے ملک اور عالم کے بڑے سے بڑے مقرر کا بیان بھی آدھے گھنٹے سے زیادہ سننے والے کم ملتے ہیں۔ افادے اور استفادے کے اعتبار سے فون کا استعمال واقعی مثبت، تعمیری اور اس کی افادیت اور دعوت اور حصول علم کے اندر اس کی نافعیت، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ اس سے واقعی خطابت مؤثر ہو رہی ہے، اور باخبر ہونے کے بعد حالات سے عمل میں انقلاب آیا ہے، ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں یا وہ ہماری صلاحیتوں سے کھیل رہا ہے؟ ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں یا وہ ہمیں ضیاع وقت کی طرف لے جا رہا ہے؟ ہم اس کے سنتوں کی اتباع اور ہر وقت کے معمولات پورا کرتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا ہماری ترجیحات اور اہم کام ہماری نظروں سے نظر انداز ہو چکے ہیں؟ زمینی کام کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی چینل بنا کر بیٹھ جائے، محلے کے پڑوسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مسلیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنی والدہ کے ساتھ دینی مذاکرے کا وقت نہیں ہے، اور آدمی یوٹیوب چینل لے کر بیٹھ جائے۔ اس کی افادیت، اس کی ایک حد درجے ضرورت، انکار نہیں ہے، لیکن زمینی سطح کا کام، افرادی سطح کا کام، یہ بہت بنیاد رکھتا ہے۔ مشین انسان کا کبھی مکمل بدل نہیں ہو سکتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کتابوں کے بغیر بھیجا ہے، لیکن کتابوں کو نبیوں کے بغیر کبھی نہیں بھیجا ہے۔ رجال اللہ اور کتاب اللہ کے درمیان جمع کرنا یہ امت محمدیہ اور پھر اہل سنت والجماعت کا امتیاز ہے، جس کو قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ سائنسدانوں کی تحریریں، ماہرین نفسیات کی تحریریں اور واقعی ان کی اقوال حکمت پڑھے جانے چاہیے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن اینما وجدہا فہو احق بہا، وحید الدین خان صاحب مرحوم کی تحریریں پڑھنے کا کافی موقع ملا، نظریات کے اختلاف کے ساتھ اور ان کی اعتقادی انحرافات سے مکمل اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہوئے، لیکن میرے بزرگوں اپنے اکابر کو پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے اپنے اکابر کی تحریریں، لیڈرشپ پر تقریریں کرنے والے دو بچوں کو سنبھال نہیں پاتے ہیں، اور ہمارے اکابر نے ملکوں کو سنبھالا ہے، ہمارے اکابر نے عالمی سطح پر انقلاب برپا کیا ہے، بڑے بڑے نفسیاتی اور جذباتی اویرنس اور شعور پیدا کرنے کے لیے
इमोशनल और शख्सियत साजी, किरदार साजी पर किताबें लिखने वाले लोग एक साल भी अपनी बीवियों के साथ वक्त गुजार नहीं पाते हैं। अपने वालिदैन के साथ बर्ताव की जिंदगियां उनकी निहायत मखदूश है। आप अपने अकाबिर को पढ़िए, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम हिकमत के लेने से, दीगर साइंसदानों की तहरीर से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने अहले हक अकाबिर की तहरीरों से दूरी और उनकी अजमत नाशनासी और उनसे इस्तिफादा न करना, यह हमारी जबरदस्त किस्म की महरूमी है। मुझे काफी एहसास होता है और हमने अपने मुख्तलिफ साथियों से, दोस्तों से मुज़ाकरा किया करते रहते हैं। आज का राय बरेली भी हमारे तेलंगाना के किसी गांव से बदतर गांव है, लेकिन वहां रहने वाला बादशाहों के महलात को झुका सकता है। थाना भवन की सड़कें आज तक नहीं बनी हैं, वहां थाना भवन की मस्जिद में बिजली आज भी नहीं रहती है, लेकिन वो कलीद मसनवी 22 जिल्दें लिखता है मसनवी की शरह, वो एलाउ सुनन लिखता है 21 जिल्दों के अंदर, वो अहकामुल कुरान मरजुल मौत में लिखवाता है। वसाइल की कमी असल मसला नहीं है, असबाब की कमी असल मसला नहीं है, अज़ाइम की मुर्दगी असल मसला है, तबीयतों की बेहिसी असल मसला है, सोहबतों से महरूमी असल मसला है। हजरत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दाऊद बरकातुहुम कौन है जो उनकी खिदमत से नावाकिफ है? हुकूमत दहलती है, वाकई ये कोई खुशफहमी की बात नहीं है। गैर सूदी बैंककारी का निजाम, उसकी अमली मिसालें पेश करने के मैदान में अल्लाह ताला ने जो कुछ उनसे काम लिया है, वो फरमाते मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरे ईमान में पुख्तगी आती है थानवियात को पढ़ने की वजह से। आज जितने मसाइल उठाए जा रहे हैं, हिजाब का मसला, कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब उठाइए, आप दाढ़ी के मसले पर हजरत शेखुल इस्लाम कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को देखिए, आप अब्दुल बारी नदीर रहमतुल्लाह अलैह किताबों को देखिए। साइंस ने उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जब उनकी तकर्रुरी अमल में आई तो पूछने वाले ने पूछा इनकी डिग्री क्या है, एमए किए हुए हैं या पीएचडी किए हुए हैं? तो मुकर्रर करने वाली शख्सियत ने कहा बस इतना कह सकता हूं कि साइंस ने उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया है। डिग्री तो इनके पास कोई नहीं है जाहिरी तौर पर, लेकिन साइंस ने उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया है। हमारे अकाबिर की वो तहरीरें कि जो आज पूरी दुनिया के अंदर पढ़ी जाती हैं, अपने ईमान को गरमाया जाता है। सीरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मुकद्दमे में हजरत फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत सर आंखों पर, सहाबा की अजमत सर आंखों पर, ताबईन तबे ताबईन की अजमत सर आंखों पर, अपने माजी करीब के मुजद्दिदीन और अपने माजी करीब की इनकलाबी शख्सियात को भी पढ़ना चाहिए। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का इनकलाबी कारनामा सियासतदान उसकी धूल को भी नहीं पहुंच सकते हैं। जो सियासी इनकलाब, जो मुआशरती इनकलाब, जो दावत दीन के अंदर तौसी वाला काम अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्द दुर्वेश के जरिए से लिया है। कौन सी असल माबिल इम्तियाज और असल उनके अंदर कौन से औसाफ व कमालात थे? आदमी उन अकाबिर को बकसरत पढ़ेगा तो फिर उसके बाद उसकी नक्काली करने की तौफीक भी होती है। एक ही बात है जो दोहराई जा रही है, जो मुझे और आपको याद रखना है कि इस्लाम तो कयामत तक रहेगा, मैं और आप मौत तक मुसलमान बाकी रहेंगे या नहीं रहेंगे। असल कोशिशें इसकी है, असल मेहनतें इसकी है। कोर्स तो लफ्ज सिखाते हैं, इंसान ही इंसान बनाते हैं। अब रिवायती तदरीस को बदलना होगा, रिवायती इमामत को बदलना होगा, रस्मी किस्म की हुसूल तनख्वाह के जज्बे वाली खिताबत को भी बदलना होगा। और वाकई इस जमाने में भी ऐसे जिंदा दिल उलमा हैं, अल्लाह ताला ने हमें भी तौफीक दी उनके साथ बैठने की। नौजवान आलिम है, 4 साल से कैंसर के मर्ज में है, 300 बच्चों का मदरसा चलाता है। हम जानते हैं इस वक्त नौजवान ऐसा है जिसका आधा जिस्म मफलूज है,
ایک پسماندہ گاؤں کے اندر 200 لڑکیوں کا مدرسہ چلاتا ہے. ایسے عالم دین موجود ہیں. شوگر میں پیر کاٹ دیے گئے, ترمذی کا سبق چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. کام کرنے والے کر رہے ہیں. محقق کون ہوتا ہے؟ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں تفسیر حدیث فقہ تصوف سے واقفیت کے بغیر جو فکر بھی تشکیل دی جائے گی وہ ناقص فکر ہوگی, وہ محققانہ فکر نہیں قرار دی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.